بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لائق ست کریم حاضرین محترم، حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ حضرات کے ساتھ ایک انتہائی اہم عنوان پر ملاقات کا موقع میسر کیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل کر دیا۔ ختم نبوت کا معنی ہے اکمال نبوت، اتمام نبوت، وہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام وعلی نبینا کی تشریف آوری سے شروع کیا تھا، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ آپ نے اپنے ادارے کا، اپنے آفس کا، مسجد کا، مدرسے کا، کسی بھی کام کا آغاز کیا تو آغاز ابتدا ہے اس تعمیر کی، کام کی تکمیل انتہا ہے اس تعمیر کی۔ کام کے آغاز میں مزدور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مستری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو نہ مزدور کی ضرورت رہتی ہے، نہ مستری کی ضرورت رہتی ہے، نہ بجری کی ضرورت رہتی ہے، نہ سیمنٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز نبوت، آغاز دین سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا، پھر اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو پروان چڑھاتے رہے، نبوت اور رسالت کے سلسلے کی بلڈنگ بنتی رہی، انبیاء علیہم السلام و تسلیمات معمار کی صورت میں آتے رہے، اس نبوت اور رسالت کی بلڈنگ کی تعمیر کرتے رہے، شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ۔
یہ تعمیری میٹیریل تھا اس نبوت اور رسالت کی بلڈنگ کا. اس کو تعمیر کرنے والے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات تھے. تو سب سے آخری معمار، سب سے آخری میٹیریل انسانیت کی کامیابی کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام کی صورت میں اللہ نے پیش کر دیا. اکمال دین بھی ہو گیا. دین جو شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، اب اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ستھرا نکھرا کامل مکمل جو میری آپ کی ضرورت ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل فرما دی. جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا تھا ان میں سے سب سے آخری کامل اکمل اطیب اطہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے محل کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اب نہ کسی معمار کی ضرورت، نہ معمار کو کسی میٹیریل کی ضرورت. میٹیریل بھی دین اور شریعت کی صورت میں مکمل، اور معمار بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس میں کامل اور مکمل ہو گیا. تو ہم سب مسلمانوں کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ، یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت محور ہے پورے دین کا، مرکز ہے پورے دین کا. جب تک مرکزی نقطہ قائم نہیں ہوگا اس وقت تک بالکل نظام قائم نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کا. آپ کوئی بلڈنگ بنائیں، ایک پلر یہاں کھڑا کر دیں، ایک پلر 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیں، ایک پلر 14 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیں، کوئی درمیان میں کھڑا کر دیں، کوئی کہیں کھڑا کر دیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. ناپ تول کے میئرمنٹ کر کے ایک ایک انچ زمین کی 7ویں تہہ سے لے کے آسمان کی بلندی تک بلڈنگ قائم کریں گے، ایک کے اوپر دوسری چڑھتی چلی جائے گی. ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہوگا تو 4 بلڈنگیں کیا دوسری پر بھی کام خراب ہو جائے گا، ساری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. دین کا محور اور مرکز، سرچشمہ اور منبع وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 1,23,999 نبیوں کو نبوت ملی. حضور علیہ السلام کی نبوت محور اور مرکز ہے 1,23,999 نبیوں کی نبوت کا. آپ دائرہ نبوت لگائیں، دائرہ نبوت لگانے سے پہلے آپ کو نبوت کا مرکزی دائرہ متعین کرنا پڑے گا. جب تک آپ نبوت اور رسالت کا مرکزی دائرہ متعین نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نبوت اور رسالت کا دائرہ کامل اور مکمل کر ہی نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکزی دائرہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ نبوت کا دائرہ ہے. نبوت کا دائرہ اس کی ابتدا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی انتہا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ جب دائرہ نبوت کو منتخب کریں گے تو اس کے بعد نبوت کا دائرہ شروع ہوگا. مثال کے طور پر آپ پرکار سے دائرہ لگانا چاہتے ہیں، جتنا آپ دائرہ لگانا چاہتے ہیں اتنا آپ پرکار کے دائرے کو وسیع کریں گے. اس کے لیے آپ کو پرکار کی نوک کے ساتھ مرکزی نقطہ متعین کرنا پڑے گا. مرکزی نقطہ متعین کرنے کے بعد اب آپ پرکار کو گھمانا شروع کریں گے. اب یہ پرکار گھوم کر اپنے مرکز اصلی پر جب آتی ہے تو آپ اس کی نوک کو اٹھائیں گے تو نبوت اور رسالت کا مرکزی نقطہ آپ کو نظر آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود بھی نہیں تھا. یہ وہ مطلب ہے کہ میں سب سے پہلے نبی تھا، سب سے آخر میں آیا.
یہ وہ مطلب ہے کہ مرکزی نقطہ نبوت کا محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اب اللہ پاک نے سیدنا آدم سے دائرہ نبوت شروع کیا، سیدنا عیسیٰ تک دائرہ نبوت مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے پرکار کو اٹھایا تو مرکزی نقطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اقدس میں ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ کرے بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی، مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھی نہیں، اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ بھی مالک، غوث پاک بھی مالک، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، لال شہباز قلندر بھی بیٹے دیتا ہے۔ یہ ایمان نہیں، یہ توحید نہیں، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ ہی نبی، محمد الرسول اللہ بھی نہیں۔ اسود عنسی نے بھی یہی کہا تھا دعوی نبوت کر کے، آپ بھی نبی میں بھی نبی۔ مسلمہ نے بھی یہی کہا تھا، آپ بھی نبی مسلمہ بھی نبی۔ اور ہندوستان کے مسلمہ نے بھی یہی کہا، مرزا غلام قادیانی نے، آپ بھی نبی میں بھی نبی، میں ذلی بروزی امتی نبی، غیر تشریعی اور تشریعی۔ اسی لیے میں نے کہا کسی بھی قسم کا، اب ایک مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف سارے یاد کرو۔ یہاں مجھے کچھ چہرے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بھی نظر آ رہے ہیں بچے، وہ بھی اچھی طرح یاد کریں اپنے ایمان عقیدے نظریے کو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی بات یاد سے ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں کرنی ہیں مزید۔ حضرت جی کتنی وقت میں گنجائش ہے؟ بس میں جلدی سمیٹ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی کے اندر اندر بات کو ختم کریں گے۔ ایک بات عمومی ہے اور ایک بات خصوصی ہے۔ عمومی سب کے لیے ہے، بڑے چھوٹے، طلبہ غیر طلبہ، اسٹوڈنٹ، ان سب کے لیے۔ اور ایک خصوصی درخواست ہے، وہ طلبہ کرام سے ہے، وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں یا ہمارے اس جامعہ کے ہوں۔ عمومی درخواست، غور سے بات کو سمجھیے گا۔ پہلے بات عرض کرتا ہوں، پھر اس بات پر اپنے دو بزرگوں کی دو مختصر سی باتیں عرض کروں گا، اللہ کرے سمجھانے پر قادر ہو جاؤں۔ بات یہ ہے، ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت۔ ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت۔ خواہش یہ ہے کہ چاول کھاؤں، ضرورت یہ ہے کہ جان بچاؤں، کھاؤں گا چاول تو بیماری لگے گی۔ خواہش یہ ہے کہ میٹھا کھاؤں، ضرورت یہ ہے کہ میٹھا نہ کھا کے جان بچاؤں۔ خواہش یہ ہے کہ چٹپٹی کراری چیزیں کھاؤں، ضرورت یہ ہے کہ ان سے پرہیز کر کے جان بچاؤں۔ سمجھ شریف میں آئی بات؟ ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت۔ تو یاد رکھیے، جو فرد، جو افراد، جو قومیں، جو بڑے معمار، مقتدا، رہبر، رہنما، گھر کے رہبر رہنما، باپ، ماں، ادارے کے رہبر رہنما، جماعتوں کے رہبر و رہنما، اداروں کے رہبر و رہنما، ملک و ملت کے رہبر و رہنما، صدر، وزیر اعظم، گورنر، یہ وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے جہاں پر ہے۔ اب سنیے، ایک ہے خواہش، ایک ہے ضرورت۔ تو جو قومیں اپنی ضرورت کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، انہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جو بندہ اپنی ضرورت پر اپنی خواہش کو قربان کرے گا، ضرورت پالے گا۔ خواہش یہ ہے کہ جلدی سو جاؤں، ضرورت یہ ہے کہ امتحان سالانہ قریب آنے والا ہے، خوب محنت پڑھوں، اچھے نمبر لے لے گا۔ خواہش یہ ہے کہ سویا رہوں،
ضرورت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دکان کھولوں، زیادہ پیسے کما لے گا. خواہش یہ ہے کہ سیر سپاٹے کروں، ادھر ادھر آوارہ گردی کروں، اور ضرورت اس کے برعکس ہے تو آوارہ گردی سے سیر سپاٹے کرنے سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو جو افراد، جو فرد، جو قومیں، جو ملتیں اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہیں اپنی ضرورت کے حصول کے لیے، وہ قومیں ہمیشہ زندہ اور جاوید رہتی ہیں. اس نقطۂ نظر کے پیش نظر، اس بات کے پیش نظر، میرے آپ کے بڑوں نے یہاں سے لے کے بالکل اوپر تک اصحاب پیغمبر تک چلے جائیے، اصحاب پیغمبر سے محمد الرسول اللہ تک چلے جائیے، آپ بے شک اس کو غور کریے، دھیان سے، توجہ سے، غور سے سوچئے کہ خواہش قربان کی ضرورت کے حصول کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو پانے کے لیے. بالکل اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے اکابر نے ایمان، عقیدے اور نظریے کی ضرورت کو بچانے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، عزت آبرو کی قربانی دی، اپنی نوجوان اولاد اور نسل کی قربانی دی. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، تب جا کے آج میں اور آپ مسلمان ہیں. ہمارے گھروں کی دہلیز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت ان لوگوں کی اپنی خواہشات کو قربان کر کے میرے آپ کے ایمان کی ضرورت پر انہوں نے پہرا دیا، تب آج میں اور آپ مسلمان. یاد رکھیے، ہم سارے مل کر، اگلی بات استاد جی کی موجودگی میں ان کی اجازت سے کہتا ہوں، ضرورت کے حصول کے لیے ہمیں جائز خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے گی. ناجائز تو چھوڑنی ہے، حرام تو چھوڑنے ہیں، حرام تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں تو سب سے پہلے آپ کو خود نیک بننا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کو خود ناجائز اور حرام کام چھوڑنے پڑیں گے. پہلے آپ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ لگائیے، پھر اپنے بیٹے کو نیکی کا راستہ دکھائیے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجئے کہ اللہ سائیں اسباب کے درجے میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اب تو نے اس کو سنبھالنا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں گے تو اپنی ضرورتوں کو حاصل کریں گے. جائز خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے گی، جیسے کہ ابھی حضرت جی نے فرمایا، کوئی کام نہیں ہے، گپے مارنی ہے، جا کے موبائل پہ کھیلنا ہے، گیمیں دیکھنی ہے، کوئی کام نہیں ہے، وقت ضائع کرنا ہے. تو جائز خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑے گی، ناجائز تو ہر حال میں چھوڑنی ہے. تو ہمارے اکابر نے اپنی خواہشات کی قربانی دی. چلیے چلتے ہیں، کیا خواہش ہے آپ کی؟ خواہش ہے میں گول گپے کھاؤں. ہماری خواہشیں تو یہی ہے نا، گول گپے کھاؤں، دودھ پتی پیوں، بریانی کھاؤں. ہماری خواہشیں تو یہ ہیں. ہمارے بڑوں کی کیا خواہشات تھی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ حرمین شریفین چلے گئے، ہمیشہ وہیں رہنا، اب بس ہندوستان میں رہنے کو دل نہیں کرتا. پیچھے سے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی چلے گئے. دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوئی. حاجی صاحب نے پوچھا پیر مہر علی شاہ صاحب سے کیا پروگرام ہے؟ تو مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، بس میں بھی اسی ارادے سے آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا، اب ہندوستان نہیں جانا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ نے فرمایا نہیں، ان کو بیعت کیا، خلافت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا کہ آپ واپس پلٹ کر ہندوستان چلے جائیں. خواہش کیا ہے؟ حرمین میں رہنا ہے. کیسی خواہش ہے؟ اچھی یا بہت اچھی ہے یا سپر اچھی ہے؟ بہت ہی اچھی ہے. حرمین شریفین میں رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ جس کو اللہ وہاں رہنے کا موقع دے دیں، یہ کوئی معمولی احساس ہے؟ خواہش یہ ہے کہ یہاں رہنا ہے، اور بہترین خواہش ہے. مگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے، نہیں، آپ نے یہاں نہیں رہنا، آپ واپس ہندوستان چلے جائیے. ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے. آپ اگر ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے حرمین شریفین چھوڑا، خواہش قربان کی،
اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور ناموس پیغمبر کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی خواہش کی قربانی دی۔ امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پلٹ کر ہندوستان آ گئے۔ چند ہی دنوں کے بعد مرزا غلام قادیانی کا منحوس ترین فتنہ رونما ہو گیا۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب سے اللہ پاک نے ہندوستان کی سرزمین پر جو کام لیا وہ ازہر من الشمس ہے، علماء کی آنکھوں کے سامنے ہے، عوام الناس سے اوجل ہے۔ عوام الناس بھی علماء کے پاس آ کے اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے تو یقین کر لیجئے وہ بھی اب دیکھیں گے کہ کس انداز سے ہمارے بڑوں نے کام کیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر قادیانی ڈاکٹر، اگر قادیانی انجینئر، قادیانی تاجر قادیانیت کے فروغ کے لیے اپنی ڈاکٹری استعمال کر سکتا ہے، اپنی انجینئرنگ استعمال کر سکتا ہے، اپنی تجارت استعمال کر سکتا ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا، اتنا تو حق رکھتا ہوں اپنے مسلمان بھائی سے، کیا مسلمان ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کو اسلام اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا؟ وہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا۔ اس نے قادیانیت کی مردہ لاش کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا آب و دانہ ڈال کے اس مردہ متفن بدبودار قادیانیت کے لاشے کو ایک نئی زندگی بخشنے کی کوشش کی، جس کے لیے اس نے وزارت خارجہ کے منصب کو استعمال کیا۔ چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے، لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، کام ہی نہیں سمجھتے۔ آفس جانا کام ہے، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دینا کوئی کام نہیں ہے۔ ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگانا کوئی کام نہیں، یہ چار سر پھرے مولویوں کا کام ہے۔ یہ بھی کوئی کام ہے ختم نبوت زندہ باد کہنا؟ پیپسی زندہ باد کے نعرے لگانا یہ کام ہے؟ کیوں؟ آپ کی جاب ہے، 2-2 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے اس فیکٹری سے، اس فیکٹری کے بڑے بڑے سائن لگوا رہے ہیں، حضرت صاحب کھڑے ہیں سڑک کے اوپر، دھوپ بھی نہیں دیکھ رہے، گرمی بھی نہیں دیکھ رہے، بارش بھی نہیں دیکھ رہے، بڑے بڑے سائن لگوا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے۔ کیوں؟ وہ جاب ہے، اس میں بھی سیلری ملتی ہے۔ ختم نبوت زندہ باد لگانا ہماری کوئی جاب تھوڑی ہے، اس میں کوئی سیلری تھوڑی ملتی ہے۔ قادیانی پاگل کتے کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اس ظفر اللہ قادیانی نے قادیانیت کی مردہ لاش کو پوری دنیا کے سفارت خانوں میں پھیلایا۔ 1952 میں جلسہ تھا جہانگیر پارک میں، خواجہ ناظم الدین نے منع کیا، ظفر اللہ کو کہا تم گورنمنٹ ملازم ہو، تم نے جلسے میں نہیں جانا، کاش کوئی میرے بھائی ان اداروں میں کام کرنے والے یہاں بیٹھے ہوں، وہ غور سے یہ جملہ سنیں۔ خواجہ ناظم الدین نے ظفر اللہ سے کہا کہ تم نے جلسے میں نہیں جانا، تم گورنمنٹ ملازم ہو۔ ظفر اللہ اتنا پکا جنونی سکہ بند بدبودار قادیانی تھا، وہ خواجہ ناظم الدین سے کہتا خواجہ صاحب ظفر اللہ وزارت خارجہ کا منصب چھوڑ سکتا ہے، اپنی جماعت کا جلسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی ہے مسلمان ایسا؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو۔ ابو بکر خدا بخش نے تھوکا، بدبودار منحوس الملت قادیانی تھا، اس کو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بنا رہے ہیں، سارے مسلمان افسر چپ کر کے بیٹھے ہیں، سارے مسلمان افسروں کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ مسلمان افسر اللہ اور اللہ کے رسول کے سب سے بڑے باغی، سب سے بڑے غدار ملت مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو اپنے ہاتھوں سے پھول لگا رہا ہے۔ ایک نہیں ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہے آپ کو اس حساس ترین منصب کے لیے پورے پاکستان میں سے کوئی انٹیلیجنٹ بندہ نہیں ملا، کوئی اس عہدے کے مطابق آپ کو بندہ نہیں ملا، یہی ایک قادیانی ملا ہے۔ اس قادیانی کو، اس زندیق کو سارے مسلمان سلوٹ کریں، یہ ہمارا ایمان رہ گیا۔ ایک بھی نہیں بولتا، بولے گا تو مرد کلندر مولوی بولے گا ممبر سے، پھر آپ جیسے لوگ سننے والے کہیں گے مولوی نے اور کوئی کام ہی نہیں ہے گا، جن کا کام تھا انہوں نے کیا نہیں، مولوی کرے نا تو جانا کدھر ہے؟ ہم شیطان کے بائی کارڈ کی بات کرتے ہیں، بہت سارے دوست ہمیں کہتے ہیں دنیا دار مولوی صاحب دنیا چاند پہ چلی گئی، ابھی آپ شیطان کے بائی کارڈ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ کام چھوڑا ہوتا تو ہم چاند پہ جاتے ہیں، آپ نے ہمیں اسی کام سے فارغ نہیں کیا تو ہم چاند پہ خاک جائیں گے؟ آپ شیطان چھوڑو نا، ہم چاند پہ جائیں نا، گلا ہم سے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے ہم نے
وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو 1 کروڑ روپے کا شیئر ہے جو مفت میں دے رہا ہوں آپ کو. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہی 5 کروڑ کی آپ کی. وہ شاعر کہتا حضرت ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا نہیں کیا. ہم نے وطن کے واسطے کیا کیا نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا نہیں کیا. بیڑا غرق کر دیا سارا ہمارا یوں کر کے. ہم نے گردن کٹا دیا, آپ نے یوں کر دیا. ہماری ساری اولادیں یتیم ہو گئی, ہم نے یوں کر دیا. سمجھو میرے درد کو خدا کی قسم. مسلمان, ہر مسلمان اپنی سطح پر بیٹھ کے اس کام کی فکر کرے. جیسے ہر قادیانی, میں ایک ایک لفظ حضرت جی کی موجودگی میں تول تول کے بول رہا ہوں, سونے کی تول تول رہا ہوں, لوہار کی نہیں. ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ اپنے بزرگوں کی رحمت کے سائے کے نیچے تول تول کے بول رہا ہوں. ہر قادیانی ہر جگہ پہ بیٹھ کے قادیانیت کا سوچتا ہے. خدا کی قسم اگر ہر مسلمان اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قادیانیت کے رد کے لیے اور اللہ کے نبی کی ختم نور کے تحفظ کے لیے سوچتا, تو میں قسم کھا دوں تو حادث نہیں ہوگا, قادیانیت کا بیج کب سے ختم ہو چکا ہوتا. قادیانی نواز مسلمان جن کی وجہ سے یہ قادیانی کا فتنہ آج تک کھڑا ہے, وہ قادیانی نواز مسلمان ہے. مجھے ایک جملہ بولنے میں ذرہ برابر تعامل نہیں ہے. اس لیے بس میں دوسرے بزرگوں کی بات نہیں سناتا, اس پر وقت زیادہ لگ جائے گا, تو بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو اپنا کام سمجھے, مدرسے کا طالب علم اپنا کام سمجھے, عام آدمی مسلمان اپنا کام سمجھے, اسکول کالج یونیورسٹی کا پروفیسر اسٹوڈنٹ اپنا کام سمجھے, میل اینڈ فیمیل اس کو اپنا کام سمجھے. قادیانی چڑیلیں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسٹوڈنٹ کی صورت میں, پرنسپل کی صورت میں, لیکچرر کی صورت میں قادیانیت کے فروغ کے لیے وہاں پر جاتی ہیں. کئی ساری قادیانی عورتیں ایسی ہیں, کئی ساری قادیانی عورتیں ایسی ہیں جن کو جاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف قادیانیت کی تبلیغ کے لیے, مسلمانوں کو قادیانی بنانے کے لیے وہ جاب کرتی ہیں. ان کو جاب کی ضرورت نہیں ہے, وہ گھر سے کھاتی پیتی ہیں. ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ چیز نہیں ہے, گھر کا مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں اس لیے جاب کرتی ہے, نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے ادارے کے اندر گھسی ہے. مرد ہے, اس کے پیش نظر قادیانیت کی تبلیغ ہے. مسلمان اگر اس کام کو اپنا کام سمجھ لے, جو کہ اس کا کام ہے, جو کہ اس کا کام ہے, تو انشاءاللہ الرحمن امت مسلمہ کے ایمان کے تحفظ کے لیے میں اور آپ انتہائی درجے میں معین اور مددگار شامل ہوں گے. ایک ہماری ضرورت ہے اور ایک ہماری خواہش ہے. ضرورت کے لیے آپ کو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. ضرورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول ہے, اللہ کی رضا ہے. میرا کمال عشق میں, میرا کمال عشق میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے, یہ جگر کا شعر ہے. وہ کہتا ہے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. آپ کے دل و دماغ پر اللہ رسول چھا جائیں گے, اللہ پاک دنیا کے دل میں آپ کی عزت ڈال دیں.